السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ سارے ویڈیوز کو اتنا پسند کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کامنٹس کر کے بتاتے ہیں۔ آپ جب کامنٹس کرتے ہیں تو پڑھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنا سپورٹ بنائے رکھیے گا۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میں سے کئی افراد نے ٹیٹ کے پیپر سیکنڈ کے لیے بہت سے کامنٹس کیے تھے، اسی لیے آج کے ویڈیو میں ہم مہا ٹیٹ کے پیپر سیکنڈ کے کچھ سوالات ڈیٹیلز کے ساتھ حل کریں گے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں لاسٹ ایئر کے پیپر 2 کے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، فعل کی کیفیت بتانے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم، فعل ناقص، متعلق فعل، فعل طوری۔ ایسے الفاظ جن سے فعل کی یعنی کام کی خصوصیت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے، ان الفاظوں کو متعلق فعل کہتے ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 3، متعلق فعل۔ فعل لازم وہ فعل جو فاعل پر تمام ہو جائے اور مفعول تک نہ پہنچے، مطلب ایسا کام جس میں صرف فاعل ہو یعنی کام کرنے والا ہو اور جس پر کام کیا گیا ہو اس کی ضرورت نہ پڑے، ایسا فعل فعل لازم کہلاتا ہے۔ فعل ناقص وہ فعل جس کا فاعل اور مفعول معلوم نہ ہو اور وہ اسم اور خبر کا خواہ ہو۔ سوال نمبر 2، انعام مخلوق، نمام یعنی کیا؟ ہلال، بخیل، لوگ، چغل خور۔ اس سوال میں ہمیں الفاظوں کے معنی بتانے ہیں۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی چیز، دنیا۔ ویسے ہی نمام کا مطلب ہوتا ہے چغل خور یعنی ادھر کی ادھر کرنے والا۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو دکھنے والے چاند کے لیے ہلال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بخیل یعنی کنجوس، تنگ دل۔ سوال نمبر 3، عمال اس لفظ کا واحد پہچانیے۔ عامل، عمل، عامی، عملہ۔ عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا، جس کی جمع ہے عمال، جو کہ اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ عمل یعنی کام، عامی عام سے منسوب ہے یعنی ادنا، عملہ اسے ہم انگریزی میں اسٹاف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل میں محاورے کی نشاندہی کرنے والا متبادل پہچانیے۔ جوالا نگاہ، خس کم جہاں پاک، آشوب چشم، بے دست و پا ہونا۔ جوالا نگاہ، جوالا کا مطلب ہوتا ہے آگ اور نگاہ یعنی آنکھیں، یعنی ایسی آنکھیں جن میں آگ ہو۔ یہ کوئی محاورہ نہیں ہے۔ خس کم جہاں پاک، یہ فارسی کی ایک ضرب المثل یعنی کہاوت ہے جو نالائق شخص کے کہیں چلے جانے یا مرنے پر کہتے ہیں۔ ویسے مرنے والے کی برائی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، پر جو کہاوت ہے سو ہے۔ تیسرا ہے آشوب چشم یعنی آنکھ کا دکھنا۔ بے دست و پا ہونا یعنی اپاہج ہونا یا مجبور ہونا۔ یہ ایک محاورہ ہے، اسی لیے اس سوال کا صحیح جواب ہے بے دست و پا ہونا۔ سوال نمبر 5، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تجنیس ناقص، تجنیس تام، صنعت مبالغہ، صنعت مرات النظیر۔ ہمیں اس شعر میں موجود صنعت کو پہچاننا ہے۔ اس شعر میں 2 لفظ خودی اور خود ایسے الفاظ ہیں جن میں صرف ایک حرف کی کمی و بیشی کی گئی ہے۔ جہاں پر خود ہے وہیں پر خودی میں یا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایسا کلام جس میں شاعر ایسے 2 الفاظوں کا استعمال کرے جن میں صرف ایک حرف کی کمی و بیشی ہو، اس صنعت کو تجنیس ناقص کہتے ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے تجنیس ناقص۔ تجنیس تام، جب کلام میں ایسے 2 الفاظوں کا استعمال کیا جائے جو پڑھنے اور لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، اس صنعت کو تجنیس تام کہتے ہیں۔ صنعت مبالغہ، جب شاعر اپنے کلام میں بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرے کہ اس کا حقیقی زندگی میں ہونا ناممکن ہو، اس صنعت کو صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ صنعت مرات النظیر، جب شاعر اپنے کلام میں ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرے الفاظوں کو شعر میں استعمال کرے، اس صنعت کو صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، جس بحر میں مفاعلاً کل 8 بار آئے اس بحر کا نام بتائیے۔
بحر رمل مسمن، بحر بسیط مسمن، بحر متقارب مسمن سالم، بحر حزج مسمن سالم۔ بحر رمل مسمن میں فاعلاتن آتا ہے، بحر بسیط مسمن میں مستفعلن فاعلن آتا ہے، بحر متقارب مسمن سالم میں فعولن، بحر حزج مسمن سالم میں مفاعلن۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 4 بحر حزج مسمن سالم۔ سوال نمبر 7، غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، مطلع، قافیہ، مکھڑا۔ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و قافیہ ہوتے ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 2 مطلع۔ شعر یا مصرے میں ردیف سے پہلے آنے والا لفظ قافیہ ہوتا ہے۔ مکھڑا، گیت کا پہلا شعر مکھڑا کہلاتا ہے۔ غزل کے جتنے بھی اہم ٹاپکس ہیں ان پر ایک ویڈیو الگ سے بنایا ہوا ہے، اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسی چینل پر آپ پلے لسٹ میں جا کر نظم کی قسمیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ غزل کی 2 ویڈیو میں بنا چکی ہوں جس میں مقطع، مطلع، قافیہ، ردیف ہر کسی کی ڈیٹیل میں معلومات دی گئی ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے غزل سے متعلق سارے ڈاؤٹس انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل میں سے کون سے متبادل میں لاحقے کا استعمال نہیں کیا گیا؟ قلمدان، دندان، گلدان، پاندان۔ لاحقہ وہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کے آگے لگ کر اس کے معنی میں اضافہ کرتا ہے، جیسے کہ قلمدان، یہاں پر دان لاحقے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ویسے ہی گلدان اور پاندان، ان میں بھی دان لاحقے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ صرف متبادل نمبر 2 دندان، یہاں پر دان لاحقے کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ ایک پورا لفظ ہے دندان جس کے معنی ہوتے ہیں دانت۔ سوال نمبر 9، پطرس بخاری کون تھے؟ مشہور صحافی، مشہور نقاد، مشہور مزاح نگار، مشہور شاعر۔ پطرس بخاری ایک مشہور مزاح نگار ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 3 مشہور مزاح نگار۔ پطرس بخاری کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی مزاح نگاری کو تمسخر اور طنز سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ ان کے مزاح میں شوخی اور لطافت کی پاکیزہ آمیزش ہے۔ ان کے ہاں طنز کی گہرائی نظر نہیں آتی، وہ صرف گدگداتے، چٹکیاں لیتے اور ہنساتے ہیں، یہی ان کی مزاح نگاری کی خوبی ہے۔ سوال نمبر 10، درج ذیل میں سے کون سی تصنیف علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ بانگ درا، لوح محفوظ، بال جبرائیل، ضرب کلیم۔ علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ بانگ درا ہے جو سن 1924 میں شائع ہوا۔ دوسرا بال جبرائیل سن 1935 میں شائع ہوا اور تیسرا اردو شاعری مجموعہ ضرب کلیم ہے جو سن 1936 میں شائع ہوا۔ لوح محفوظ علامہ اقبال کی تصنیف نہیں ہے۔ لوح محفوظ سیماب اکبر آبادی کی تصنیف ہے۔ اسی پیپر کے باقی سوال انشاءاللہ ہم آئندہ سالو کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔